اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان ملا, کہہ رہی یہ جو بالی ووڈ کی خوبصورت اداکارائیں ہیں ان پہ میرا دل بہت زیادہ آتا ہے, کہیں بھی واٹس ایپ پہ تصویر آ جائے تو باولا ہو جاتا ہوں میں. کیا ہو جاتا ہوں؟ ابا اماں کی محبت میں کبھی بھی باولا, ہمیشہ اعتدال سے محبت کی ابو سے. ابا سے جب بھی محبت کی سوچ سمجھ کے کی ہے کہ ضرورت سے تھوڑی سی بھی زیادہ نہ ہو جائے. جتنی ابا کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ضروری ہے بس اتنی محبت ہوگی ابا سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ابا پیسے نہیں دے رہے تو کیا کرنا ہے؟ جیسے ہندوؤں کا بھگوان ہے نا, اگر وہ حاجت پوری نہیں کر رہا تو وہی اٹھا کے بھگوان کے چل بھائی نکل یہاں سے. ابا کا بھی معاملہ کیا ہو گیا ہے اس طرح. میاں اگر بیگم کو پیسے دیتا رہے تو بیگم صاحبہ سلوٹ کرتی ہیں. جہاں پیسے آنا بند ہوئے, بے روزگار ہو گیا, معاملہ کیا ہوا؟ گڑبڑ. اور بیگم صاحبہ کا بھی جب تک حسن و جمال ہے, میاں صاحب کو اچھی لگ رہی ہے, تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو آفس میں جو دائیں بائیں پریاں بیٹھتی ہیں ان سے دل بہلا. اب تو بلکہ الٹا ہی ہو رہا ہے, بیگم اچھی بلی خوبصورت ہے پھر بھی لڑکیوں سے دل بہلا رہا ہے. وہ تو پرانا زمانے میں بے وفا لوگ تھے کہ بیگم بوڑھی ہو گئی تو ادھر ادھر آنکھ مٹکے شروع کر دیے. اب اتنا انسان بے شرم بن گیا ہے کہ اچھی بھلی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ نظر کہاں ڈالتا ہے؟ گندگی میں. تو محبت جذباتی نہیں ہوتی, نہ ابا سے, نہ اماں سے, نہ بیگم سے, نہ بچوں سے. خوبصورت اداکاروں سے کیا ہو رہی ہے؟ ایک دم پاگل ہو گیا, برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. تو میں نے اس سے ایک بات کہی, میں نے کہا کہ آپ جو اداکاروں پہ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں, میں نے کہا 1975 کی کسی مس کو لیا کرو جو کیا کہتے ہیں یار, مس انڈیا بنی تھی, جو جیتی تھی نا مقابلہ حسن, اور دیکھو 2018 میں وہ کیسی لگ رہی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. جو 1975 میں تھی اگر وہ زندہ ہے تو دیکھو اب وہ 2018 میں. تو میں نے کہا 1975 میں لوگ اس پہ عاشق تھے, اب ان عاشقوں سے کہو کہ اب اس سے عشق کر کے دکھاؤ, بولیں گے اللہ کی پناہ بڑھیا یہاں سے چلی جا. فلم انڈسٹری والے بھی پتلی گلی سے نکال دیتے ہیں, بولے اب آپ ہیروئن نہیں بن سکتی, کچھ وقت تک دادی بنائیں گے, اس کے بعد آپ دادی بننے کے قابل بھی فلموں میں ہیرو کی دادی بن سکتی ہو, وہ بھی 2000 میں. 2018 میں دادی بننے کے قابل بھی ہوئے, دادی کے لیے بھی کچھ اعصاب کا بحال ہونا. اب آپ بات کرتی ہیں تو منہ سے کیا گر جاتی ہے؟ بتی سی نیچے گر جاتی ہے. آپ کو ایک ڈائلاگ دو تو 6 مہینے تو وہ ڈائلاگ یاد کروانے میں لگتے ہیں. وہ اسپرٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس اسکرپٹ, اسپرٹ کہہ رہا ہوں سوری, وہ یاد کروانے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی. اور پھر جن بالی ووڈ کی حسین اداکاراؤں پر میں نے کہا آپ عاشق ہو رہے ہیں, ان کی تو چتاؤں کو جلایا جائے گا. سوچ لیا کرو جس بت پہ ہم مر رہے ہیں تھوڑے دن میں اس کی چتا کو آگ لگنے والی ہے. ہندو تو اور عبرت کا, مسلمان تو پھر بھی غسل دے کے عزت کے ساتھ قبلہ رخ کر کے دفنا کے چلے جاتے ہیں, بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ بعض دفعہ میت کا جسم سلامت بھی رکھ لیتے ہیں, ایسا بھی بہت ہوا ہے. لیکن ہندوؤں کے پاس تو باڈی کو سلامت رکھنے کا آپشن ہی, بولو بھائی, ختم. چتاؤں کو کیا لگائی جاتی ہے؟ آگ. تو محبت ہو تو اس چتا کو راکھ بنا کے سرما لگا لیا کرو, ٹھیک ہے نا. فنا ختم سب حسن و جمال, وہ ڈسٹیمپر جو تھا نا وہ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی, ختم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ والی محبت پسند نہیں ہے. ہاں ایک حد تک اللہ نے انسان کے دل میں یہ رغبت رکھی ہے تاکہ وہ نکاح کر سکے, بس اس ضرورت کی حد تک رکھی ہے. اس سے زیادہ خوبصورت چہروں پہ مرنا,
ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے, جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. مرنے والی چیزوں پہ مر رہا ہے تو تیرا ذوق نظر بلند نہیں ہے, بہت چھوٹی سوچ ہے تیری. جو خود مرنے والا ہو اس پہ کون مرتا ہے بھائی؟ لوگوں نے, عاشقوں نے معشوقوں کے لیے خودکشیاں کر لیں, تو بھائی خودکشی کر کے وہ معشوقہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, وہ بھی قبر میں پڑی ہوئی ہے, سڑ گئی لاشیں. اس کے لیے اس گندگی کے لیے تو کھمبے سے لٹکا تھا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.